بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کے ساتھ جو نہایت مہربان ہے، جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ السلام علیکم ویورز، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ آپ کی دعا سے ہم بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ میں ہوں آپ کی سسٹر ہینا زائی۔ شروع کرتے ہیں آج کا بھی لوگ۔ اس سے پہلے میری ریکویسٹ ہے کہ جو ہمارے چینل پہ نئے ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز 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 ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی لائک گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ لوگوں کو مل جایا کرے گا، اور جنہوں نے ہمارے چینل کو آلریڈی سبسکرائب کر رکھا ہے ان کا ہم دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو بھی آج جو ٹاپک لے کے آپ کے لیے آئی ہوں، جو اہم پیغام وہ پیغام بھی ہے۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ بہت سی ماں کے لیے پیغام بھی ہے۔ وہ ان بوڑھے ضعیف وہ جو ہوتے ہیں نا گاؤں کے ان پڑھ لوگوں کے لیے بھی ہے، ان پڑھ لوگوں کے لیے ہے جو مطلب دنیا کی چلاکیاں نہیں جانتے۔ آج کا ہمارا جو لوگ ہے وہ ان سادہ لوگوں کے لیے، معصوم لوگوں کے لیے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ معصوم اور سادہ لوگوں کے لیے ہے، کیونکہ وہ بیچارے اتنے معصوم ہوتے ہیں، سادہ ہوتے ہیں کہ انہیں کوئی بھی بے وقوف بنا سکتا ہے۔ خاص طور پہ سب سے پہلے ان کو بے وقوف کون بناتا ہے؟ ان کی اپنی سگی اولاد۔ تو ویورز، ہمیں گائے بگائے کسی نہ کسی حوالے سے، کسی نہ کسی طرح سے ایک دوسرے کو گائیڈ کرتے رہنا چاہیے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب ہم ایک دوسرے کو گائیڈ کرتے ہیں تو یہ سمجھے کہ ہم ایک بندے کو گائیڈ نہیں کرتے، ہم بہت سارے مطلب جانوں کے گائیڈ کرتے ہیں، ہم ایک خاندان کو بچا سکتے ہیں۔ ہماری تھوڑی سی معلومات تھوڑا سا بتانے سے کیا ہوتے ہیں کہ انسان کوئی سادہ بزرگ ہے، کوئی عورت ہے، بوڑھی ہے، سادہ سی ہے، پڑھی لکھی نہیں ہے، ہوشیار چلاک نہیں ہے، ہوشیاریاں چلاکیاں نہیں آتی اس کو، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ بیچاری بڑے نقصان سے بچ جاتی ہے۔ وہ بچپن سے سنتے آتے ہیں، بڑے کہتے ہیں جی یہ کہاوت ہے، قصہ سناتے ہیں، لیکن ہم اسے کہاوت سمجھتے ہیں، ہم اسے کہانی سمجھتے ہیں، سٹوری سمجھتے ہیں۔ لیکن جیسے جیسے آپ بڑے ہوتے جائیں تو وہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ بندہ یہ نچوڑ نکالتے کہ یار یہ بڑوں کے ساتھ ہو چکا ہوتا ہے، یہ بات جو ہم تک آئی ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اوروں کو بتانا چاہیے، ہمیں اوروں کو گائیڈ کرنا چاہیے۔ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنی سعادت دی ہے، اتنی قوت دی ہے، اللہ کی ذات نے ہمیں اتنی پاور دی ہے کہ ہم کسی نہ کسی کا بھلا کر سکتے ہیں، تو ہمیں بڑھ چڑھ کے بھلا کرنا چاہیے، کسی کا نہ کہ کسی کا نقصان کرنا چاہیے۔ لوگ نقصان کرنے کو تو افضل سمجھتے ہیں، یا کہہ لیں کہ کسی کو مطلب کسی کی بھی زندگی ہے، لائف ہے، لوگ کہتے ہیں یار اس کی ہے ہماری تھوڑی ہے، برباد ہوگی اس کی ہوگی ہماری تھوڑی ہوگی، ہم لوگ تو محفوظ ہیں۔ یہ ایسا کبھی بھی نہیں سوچنا چاہیے بھی۔ کہتے ہیں زمانہ کب کروٹ بدل لے، حالات کب کروٹ بدل لے، کون جانتا ہے۔ بڑے بڑے شہنشاہ من مٹی تلے چلے گئے۔ خود قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بڑے بڑے ناسور جو تھے، بڑے بڑے عمرہ اور جان تھے، وہ قبرستان میں چلے گئے، وہ قبروں کے نیچے چلے گئے، مٹی کی ڈھیری بن گئے وہ۔ تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ویور، جو اس دنیا میں کر لیں گے، جو اچھا کام کر لیں گے، وہی ہمیں آخرت میں جنت کا سبب بن جائے گا، وہی ہمارے لیے بخشش کا وسیلہ بن سکتا ہے۔ ہمیں نہیں پتا ہماری چھوٹی سے چھوٹی نیکی، چھوٹی سے چھوٹی کی ہوئی بات کسی ماں کو، کسی بڑی اماں کو بڑے نقصان سے بچا سکتی ہے۔ کیا ہے کہ ویورز دیکھیں، میرا یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے، آپ لوگ بھی شاید میری ان باتوں سے ایگری کریں گے کہ اگر آپ کے ارد گرد، اگر آپ کے نزدیک کوئی بوڑھا بزرگ ہے، ان پڑھ ہے، دیہاتی ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس کی اولاد ہے، ایک ہو سکتی ہے، ایک سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ ویورز، کبھی بھی انسان کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یار میں بہت طاقتور ہوں، میں بہت مضبوط ہوں، میں تو کبھی ہار ہی نہیں سکتا، مجھے تو کوئی ہرا بھی نہیں سکتا۔ ایسا نہیں ہوتا ویورز۔ میں جو بات کر رہی ہوں، جو میرا ٹاپک ہے آج کا، وہ سب آپ لوگوں کو حیران بھی کر دے گا، اور شاید آپ لوگ مجھ سے ایگری بھی کریں گے کہ ہاں ہمیں ایک دوسرے کو بتانا چاہیے، گائیڈ کرنا چاہیے، خاص طور پہ جو ہمارے ارد گرد بزرگ ہیں ان کو۔ ویورز، یہ واقعہ جو ہے حقیقت بھی ہے، یہ صرف کہانی نہیں ہے، افسانہ نہیں ہے۔ یہ واقعہ بھی ہے کہ ایک آدمی نے اپنے سگی ماں کو دھوکہ دے دیا۔ لوگ محبت میں دھوکہ کھاتے ہیں نا، تو مائیں جو ہوتی ہیں وہ اپنی اولاد کے ہاتھوں دھوکہ کھا جاتی ہیں، کیونکہ وہ اپنی اولاد سے محبت کرتی ہیں۔ یہ سچ ہے کہ انسان ہمیشہ محبت میں دھوکہ کھاتا ہے، وہ کسی روپ میں بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ باپ بن کے بھی دھوکہ کھا سکتے ہیں، آپ ماں بن کے بھی دھوکہ کھا سکتے ہیں، اور دینے والا کون ہوتا ہے؟ آپ کی سگی اولاد۔ کبھی بھی اولاد پہ اتنا بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ بے شک اولاد ہمارا سہارا ہے،
یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ اولاد کو آپ گھورنا شروع کر دو، اولاد کو آپ لوگ گالیاں دینا شروع کر دے، یہ بتانے کا ویڈیو کا مقصد نہیں ہے۔ میں پہلے آپ کو بتا دوں کہ اس کو غلط اینگل میں نہیں لینا آپ لوگوں نے، ٹھیک ہے نا؟ اولاد ہے، اس کا حق ہے محبت لینا۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہے تو اولاد کو آپ نے پالنا ہے۔ اگر ہم دوسری طرف دیکھا جائے تو جو چڑیا ہوتی ہے نا، کتنی نازک ہوتی ہے چڑیا، وہ گھونسلہ بناتی ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ جو بچے ہیں جو انڈوں میں سے نکلیں گے، جس کی وہ حفاظت کرتی ہے، جتنا لمبا پروسیجر اللہ نے اس کو دیا ہوتا ہے ایک نازک سی چڑیا کے لیے، 20 دن کا ہے 22 دن کا ہے، مجھے یہ تو نہیں پتا، لیکن جب اس کے بچے نکلتے ہیں وہ دور دور سے دانا چن چن کے لاتی ہے، اور اس کی ایک نظر اپنے بچوں پہ بھی ہوتی ہے چڑیا کی، دوسری اس کو شکاریوں پہ بھی نظر رکھنا ہوتی ہے، وہ بچاتی ہے ہر مشکل سے، ہر وقت ہر طوفان سے وہ اپنا گھونسلہ بناتے ہیں نا، وہ اس طرح بناتے ہیں کہ بارش کا پانی اندر نہ آئے۔ وہ یہ نہیں کرتے کہ یار انہوں نے اڑ جانا ہے، چڑیا یہ سوچ کے گھونسلہ نہیں بناتی کہ میرے ساتھ کون سا انہوں نے مجھے کما کما کے کھلانا ہے۔ وہ چڑیا جو ہوتی ہے وہ اپنے بچے کو پالتی ہے، وہ اللہ کا ایک نظام ہے، شاید ہم جیسے لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے کہ دیکھو چڑیا بھی اپنا گھونسلہ بناتی ہے، کتنی محنت سے تنکا جوڑ کے وہ اس میں بچے دیتی ہے، انڈے دیتی ہے، پھر ان میں سے بچے نکلتے ہیں، بچے کو پالتی ہے، جب بچے کو پر نکل آتے ہیں بچے پھر سے اڑ جاتے ہیں۔ تو ویورز یہ کیا ہے کہ مطلب ہماری تربیت کا بھی عمل دخل ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ نہیں ہوتا، ہمیں اپنی اولاد کو بتانا چاہیے کہ ہم بھی آپ سے محبت کرتے ہیں، ہمارا حق ہے تم پر۔ یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ اولاد کو سب کچھ دے دیں۔ کچھ سادہ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، کچھ مائیں ایسی بھی ہوتی ہیں بھولی والی سیدھی سادی، جو اپنی اولاد پہ سب کچھ نچھاور کر دیتی ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں بتانا چاہیے اپنی اماں کو، ہمیں اپنے بزرگوں کو گائیڈ کرنا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس کوئی بزرگ ہے، آپ کے ارد گرد ہے، آپ ان کے رابطے، آپ ان کو سمجھائیں، آپ ان کو سمجھا سکتے ہیں۔ ویورز ایک آدمی ہوتا ہے، وہ اپنے ماں باپ کا اکلوتا ہوتا ہے، باپ تو اس کا وفات پا چکا ہوتا ہے۔ میں نے کہا میں اپنے اصلی ٹاپک سے بہت ہٹتی جا رہی ہوں، ذہن میں باتیں آتی جا رہی ہیں، لیکن یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ کہاں سے میرے دل میں یہ بات آپ سے شیئر کرنے کو آئی ہے کہ وہ لڑکا جو ہوتا ہے اپنے ماں کا اکلوتا سہارا ہوتا ہے، اس کی ماں یہاں سے پکڑ دکڑ کر کے، اس کی ماں کی زمین ہوتی ہے، پکڑ دکڑ تو نہیں کرتی اس کی ماں، زمینیں ہوتی ہیں اس کے باپ کی جو وہ چھوڑ کے جاتا ہے، وراثت ہوتی ہے بہت بڑی۔ وہ اپنے بیٹے کو پڑھاتی لکھاتی ہے، کاروبار کے لیے وہ لڑکا کہتے ہیں میں نے لندن جانا ہے، دبئی جانا ہے، میں نے پڑھنا ہے، امریکہ، وہ اسے بھیج دیتی ہے کیونکہ وہ افورڈ کر سکتی ہے اماں جی۔ وہ چلا جاتا ہے وہاں، وہ کیا ہوتا ہے ابھی جب وہ جاتا ہے اس کا باپ بھی زندہ ہوتا ہے، خالی ماں نہیں ہوتی، باپ بھی ہوتا ہے، اس آدمی کی 4 بہنیں بھی ہوتی ہیں، بھائی وہ ایک ہی تھا ان بہنوں کا، اس کی 4 بہنیں ہوتی ہیں۔ جب بڑی بیٹی کی شادی کرتے ہیں وہ اسے لکھتے ہیں کہ آ جا تیری بہن کی شادی، کہتے ہیں میں آ جاؤں گا، ایسے کرتے کرتے ایک ایک کرتے اس کی 4 بہنوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں، وہ نہیں آتا۔ پھر اس کا باپ بیمار ہو جاتا ہے، اس کی ماں اسے لکھتی ہے، اور رشتہ دار کہتے ہیں تو وہ کہتا ہے اچھا آ جاؤں گا، آتے آتے وہ نہیں آتا، اس کا باپ من مٹی تلے جا سوتا ہے، پیچھے وہ اماں جی رہ جاتی ہیں اکیلی۔ وہ آدمی کیا کرتا ہے کہ جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ اب میری ماں ضعیف ہے، بڑھی ہے، وہ اپنی ماں کو خط لکھتا ہے کہ میں آ رہا ہوں۔ اس کی ماں جو ہوتی ہے نا، اس کو سب لوگ اماں، اس کا نام رکھا ہوتا ہے اماں امیرکن ہے، کیونکہ اس کا بیٹا امریکہ میں ہوتا ہے، سب اسے اماں امیرکن کے نام سے بلاتے ہیں۔ وہ بڑی خوش ہوتی ہے، اس کا بیٹا خط لکھتا ہے، وہ سب کے پاس جاتی ہے کہ اب میرا بیٹا آ رہا ہے، میں امریکہ چلی جاؤں گی۔ آتا ہے اس کا بیٹا 3-4 ماہ کے بعد آتا ہے، آ کے کیا کرتے ہیں اپنی ماں کو کہتے ہیں اماں میں تو تمہیں لے کے امریکہ جا رہا ہوں، اب ان زمینوں کا جائیدادوں کا کیا کرنا ہے، انہیں بیچ دیتے ہیں۔ اس کی ماں اتنی اندھی ہوتی ہے، محبت میں اتنی اندھی ہوتی ہے، اسے اتنا یقین ہوتا ہے اپنی اولاد پہ کہ میری اولاد ہے، وہ کہتی ہے ٹھیک ہے بیٹا جیسے تو مناسب سمجھے۔ شاید وہ اماں بیچاری بھول جاتی ہے کہ اپنے باپ کے مرنے پہ نہیں آیا، اپنی بہنوں کی شادیوں میں نہیں آیا، میرے دکھ میں نہیں آیا، میری خوشی میں نہیں آیا، لیکن پھر وہ اپنے بیٹے کی خوشی میں پاگل ہوتی ہے نا، اس کی محبت میں پاگل ہوتی ہے۔ وہ اماں امیرکن کیا کرتی ہے، وہ اس کو نا کہتی ہے ٹھیک ہے بیچ دے، وہ ساری جائیدادیں زمینیں بیچ کے اپنی ماں کا پاسپورٹ بھی بنواتا ہے۔ وہ نالائق اولاد اپنی ماں کا پاسپورٹ بنواتی ہے، اس کو لے کے چلا جاتا ہے لاہور یا کراچی، جہاں بھی وہ لے کے جاتے ہیں، ایئرپورٹ تک لے جاتے ہیں اپنی ماں کو۔ جب ایئرپورٹ تک چلے جاتے ہیں، وہاں جا کے جو اس کی اماں ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں کہ اماں تم بیٹھو، میں کھانے پینے کے لیے لے کے آتا ہوں، ابھی جہاز آتا ہے، ابھی ہماری باری آنی ہے، ہم نے بیٹھنا ہے، پھر سے اڑ جانا ہے، امریکہ پہنچ جانا ہے۔ اس کی ماں کہتی ہے ٹھیک ہے، معصوم سی ہوتی ہے، سیدھی سادی ہوتی ہے، اولاد کی محبت میں پاگل ہوتی ہے، اندھی ہوتی ہے۔ وہ لڑکا کیا کرتے ہے، وہ ویورز چلا جاتا ہے، وہ آدمی چلا جاتا ہے، جب تو وہ بیچاری انتظار کرتی رہتی ہے، ایئرپورٹ پہ بیٹھ کے بینچ کے اوپر بیٹھ کے انتظار کرتی رہتی ہے، رات ہو جاتی ہے، ایک پچھلا پہر آ جاتا ہے رات کا، وہ نہیں آتا۔
تو وہ جو وہاں کے گارڈ وغیرہ ملازم ہوتے ہیں ایئرپورٹ پہ، وہ آگے کہتے ہیں اماں جی کہاں جانا ہے آپ نے؟ اب ہم نے یہ بند کرنا ہے، رات ہو گئی ہے، 3-4 بج گئے ہیں، اب بند کرنا ہے، اب ہمارا بھی آرام کرنے کا ٹائم آ گیا۔ وہ کہتی ہے میرا بیٹا گیا ہے یہاں تک، میں امریکہ جا رہی ہوں اپنے بیٹے کے ساتھ، تو میرا بیٹا بھی یہاں ہی گیا ہے، پانی لینے گیا، کھانے پینے کو لینے گیا، تو پھر ہم لوگوں نے چلے جانا ہے۔ وہ کہتے ہیں اماں وہ نہیں آئے گا، وہ نکل گیا ہے۔ اس کے ماں کہتی ہے یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ کہتے ہیں اماں دکھاؤ، تو کہتی ہے یہ دیکھو میرے بیٹے نے میرا پاسپورٹ بنوایا۔ وہ جب چیک کرتے ہیں ویورز، تو وہ پاسپورٹ جو ہوتا ہے وہ خالی پاسپورٹ ہی ہوتا ہے، نہ اس کے اوپر ویزا لگا ہوتا ہے نہ ٹکٹ ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں اماں جی نہ آپ کے پاس ٹکٹ ہے نہ ویزا ہے، کچھ آپ کا بیٹا آپ کو دھوکہ دے کے چلا گیا ہے کہ آپ کی سگی اولاد ہے۔ ویورز ایک لمحے کو اس ماں کی تکلیف محسوس کریں، اس ماں کا درد محسوس کریں، اسے کتنی تکلیف ہوگی، اس کے دل پہ کیا گزرا ہوگا۔ اس کی سگی اولاد، کوئی لور نہیں، کوئی غیر بندہ نہیں، غیر بندہ دھوکہ دیتا ہے تو ہمیں کتنی تکلیف ہے۔ اور جب سگی اولاد، جب لوگ اسے بتاتے کہ اماں تیرا بیٹا تجھے دھوکہ دے کے سارا پیسہ لے کے جائیداد زمینیں بیچ کے دفع ہو گیا، جہاں سے آیا تھا وہ وہیں چلا گیا، تو اماں کتنی درد، کتنی تکلیف وہ جب تک زندہ رہی ہوگی، جب تک وہ تڑپتی رہی ہوگی۔ ماں ہے نا، بددعا بھی نہیں دے سکتی اولاد کو۔ خدا را اپنے والدین کا، اپنے بزرگوں کا یہ حال نہ کرے۔ یہاں پہ مجھے ایک حدیث بھی یاد آ رہی ہے جاتے جاتے، کہ ہمارے نبی پاک کے پاس چند لوگ آئے تو آگے کہنے لگے یا رسول اللہ فلاں بندہ ہے، وہ نہ مر رہا ہے نہ جی رہا ہے، اسے بڑی تکلیف میں ہے وہ بندہ، تو آپ آئیں آ کے اس کے لیے دعا کریں۔ جب نبی پاک جاتے ہیں اس کا حال دیکھتے تو کہتے ہیں اس کی ماں حیات ہے، اسے بلا کے لاؤ۔ تو وہ لوگ بلانے جاتے، وہ کہتی مر جائے جو مرضی ہو جائے، پتہ نہیں اس نے کیا اپنی ماں کو دکھ دیا ہوتا ہے۔ اس کی ماں کہتی میں نہیں جاؤں گی۔ پھر نبی پاک پیغام دیتے اس کی ماں کو کہ اگر تو چاہتی ہے تیرا بیٹا جہنم میں جائے تو اسے بد دعا دے دے۔ وہ کہتی نہیں میں نہیں چاہتی۔ وہ کہتے اماں اگر تو چاہتی ہے نا تیرا بیٹا اسے زندگی کی قید سے آزاد ہو جائے، اس کی آخری سانسیں اٹکی ہوئی ہیں، تو معاف کر دے۔ وہ اماں جب سنتی ہے نا ماں کہ میرا بیٹا مر رہا ہے اور میرے معاف کرنے سے اس کی معافی ہوگی، وہ بھاگی آتی ہے۔ ماں ہے نا، پیدا کرتی ہے بڑی تکلیف سے، تو وہ بھاگی آتی ہے، آگے اپنے بیٹے کا حال دیکھتی ہے، اسے فوراً ہی معاف کر دیتی ہے۔ پتہ نہیں اس نے کتنا دکھ جھیل دیا ہوگا اپنی ماں کو۔ خدا را جن کی مائیں حیات ہیں، اپنے بوڑھے ماں باپ کا، اپنے بزرگوں کا یہ حال نہ کریں کہ وہ آہ بھی کرے نا، منہ سے نہ بولیں، آہ کرے تو عرش ہلا دے، ان کی آہ عرش ہلا دے۔ اپنے ہاتھوں سے اپنی جنت مت تباہ کریں، اپنی ماں کو اب اتنا مت رولیں، اپنے باپ پر اگر آپ کے باپ آتے تو ان کو اتنا مت ستائیں۔ وہ مجھ سے نہیں بولتے، لیکن جب رات کو وہ سونے کے لیے اپنی ٹوٹے پھوٹے بستر پہ لیٹتے ہوں گے نا، وہ کروٹ کروٹ اپنی اولاد کو یاد کر کے تڑپتے ہوں گے، اور ان کی تڑپ جو ہے نا وہی تمہاری تباہی کا باعث بنے گا، وہی تمہاری تباہی ہوگی۔ ان کی وہ جو راتوں کی تنہائیوں میں ان کے آنسو، اپنے ماں باپ کے آنسوؤں کا سبب ہرگز نہ بنے۔ اپنے ماں باپ کے آنکھوں سے گرتے ہوئے آنسو کا سبب تم لوگ نہ بنو۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، اپنی ماں کے درد کو سمجھے، محبت کریں، پیار کریں ان سے، جیسے انہوں نے بچپن میں تم سے پیار کیا ہے۔ انہیں بھی آج اسی پیار کی ضرورت ہے۔ وہ بڑھاپے کی اس دہلیز کے ہیں کہ وہ آج کروٹ لیں گے نا تو کل لمحہ با لمحہ فرشتے ان کے ساتھ ہوتے ہوں گے۔ ان کے دل سے نکلتی آہ جو ہے نا وہ تمہاری زندگی تباہ و برباد کر دے گی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں پھولوں کی طرح۔ اللہ حافظ۔